اس کے سوا کوئی کلام نہ کرے، اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں اور 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طواف کے اندر بھی اللہ کا ذکر مقصود ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، تو حج کے دوران بھی اللہ کا ذکر ہے۔ پھر جب انسان حج کر لے، الذکر بعد الافادۃ من عرفات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تو دیکھو اس کے بعد بھی وقوف عرفات کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے، اور الذکر بعد قضاء المناسک، جو مناسک حج ہیں ان کو کرنے کے بعد بھی پھر ذکر کا حکم، فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو مناسک کرنے کے بعد بھی ذکر ہے۔ پھر الذکر عند النحر، جب قربانی کرنی ہوتی ہے حج کے دوران تو اس وقت بھی ذکر کا حکم دیا، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین۔ تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے بھی، نماز کے درمیان بھی، نماز کے بعد بھی، جمعہ سے پہلے بھی، جمعہ کے بعد بھی، اور حج میں حج سے پہلے بھی اور حج کے دوران بھی اور حج کے بعد بھی، مناسک کے بعد بھی۔ تو معلوم ہوا کہ جتنے اعمال ہیں اصل میں ان کی روح رواں اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کا حکم، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذکر فی الصوم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا اللہ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اب روزے کے بعد انسان دین کی دعوت کا کام کرتا ہے، یہ بھی ابتدا سے لے کے انتہا تک ذکر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی میرا معاون بنا دیجئے، تو اس وقت انہوں نے کیا تھا، یہ کہا کہ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا۔ تو معلوم ہوا کہ انہوں نے نبوت کے لیے جب فریاد کی تو اس وقت یہی بات کہی کہ اللہ تاکہ ہم آپ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر سکیں۔ اب جب اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے سرفراز فرما دیا ہارون علیہ السلام کو، اور دونوں کو فرعون کے پاس بھیجنا تھا، اس وقت رب کریم نے دونوں کو ہدایات دی۔ اب یہ ہدایات دینے والے رب کریم ہیں، اور جن کو ہدایات دی جا رہی وہ بھی انبیاء ہیں، ان کی عظمتوں کا بھی اندازہ لگائیے، اور تو ہدایات کتنی اہم ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، آپ اور آپ کا بھائی آپ جائیے میری نشانیاں لے کر، اور میری یاد سے دونوں غافل نہ ہونا۔ یعنی یہ ذکر یا اللہ کی یاد اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے فرماتے ہیں کہ آپ نے دعوت کے کام میں میری یاد سے غافل نہیں ہونا۔ اب یہ تو ابتدا تھی کہ ابھی جا رہے ہیں، پھر دعوت کی ایک انتہا ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگلا ماننے والا جب بات سننے پہ آمادہ نہ ہو، اسلم تسلم پہ راضی نہ ہو، تو پھر اختتام یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی، پھر تلوار ہمارا تمہارا فیصلہ کرے گی۔ تو اگر ایسی صورتحال آ جائے اس وقت بھی ذکر کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا آمنا سامنا کافروں کی جماعت کے ساتھ ہو تو تم جم جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا تاکہ کامیابی تمہارے قدم چومے۔ اب اگر یہ واذکر اللہ کثیرا کے الفاظ نکال دیے جاتے تو بھی فکرہ ٹھیک بن جاتا، مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ سب اعمال میری یاد کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کے آگے پیچھے بھی ذکر، نماز کے اندر بھی ذکر، اور جس نماز میں اللہ کی یاد نہیں وہ نماز پھٹے کپڑے کی طرح پڑھنے والے کے منہ پہ واپس مار دی جاتی ہے کہ اس میں اللہ کی یاد ہی نہیں ہے، انسان غافل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت کے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کا مرکز اور محور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس خیر، کون سا بندہ سب سے بہتر ہے؟ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، مبارک ہے وہ بندہ جس کی عمر طویل ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں، یعنی اچھی عمر کے ساتھ طویل عمر پائے تو یہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو لمبی عمر بھی ملی اور اس کے اعمال بھی اچھے تھے۔ پھر اس عرابی نے ایک دوسرا سوال پوچھا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اس حال میں دنیا سے تو جدا ہو کہ تیری زبان اللہ کی یاد سے تر ہو، یعنی یہ عمل سب سے افضل عمل ہے کہ اس حال میں انسان کو موت آئے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اعمال میں سے افضل عمل ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، لو ان رجلا فی حجرہ دراہم، ایک بندہ ہے جس کی گود کے اندر یعنی جھولی کے اندر بہت سارے دراہم ہیں اور وہ یقسمھا، وہ ان دراہم کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے، وآخر، اور دوسرا بندہ ہے یذکر اللہ، جو بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کے پاس مال پیسہ نہیں، بس وہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ کان الذاکر للہ افضل، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ اس صدقہ کرنے والے شخص سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اب بتائیے، ایک طرف مال اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے مگر ذکر کرنے والے کو فرمایا کہ وہ زیادہ افضل ہے۔ ام انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قالت یا رسول اللہ، انہوں نے پوچھا، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوصنی، مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ قال اہجری المعاصی، تو گناہوں کو چھوڑ دے، ہجرت اختیار کر، فإنها افضل الہجرہ، یہ سب سے افضل ہجرت ہے، وحافظی علی الفرائض، اور فرضوں کے اوپر حفاظت کر، محافظت کر، یعنی فرض نمازوں کو ادا کر، فإنها افضل الجہاد، یہ افضل جہاد ہے، وأکثری من ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر کی کثرت کر، فإنک لا یأتین اللہ بشیء احب الیہ من کثرت ذکرہ، تو کوئی چیز اللہ کے پاس ایسی لے کے نہیں جا سکتی جو اللہ کو بہت محبوب ہو سوائے اس کے کہ تو نے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا ہو۔ تو انسان کا یہ عمل ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب، اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ یہی ام انس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا کہ وَاذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا فَإِنَّهُ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَن تَلْقَاهُ بِهَا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، سئل ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کس بندے کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہوگا؟ صحابہ کرام کتنے خوبصورت سوال پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کس بندے کا سب سے زیادہ درجہ بلند ہوگا؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الذاکرون اللہ کثیرا، وہ لوگ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے ان کا درجہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بلند ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کثرت ذکر کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل انجالہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کہ بنی آدم کا کوئی عمل اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے کے لیے ذکر سے بہتر نہیں ہے، یعنی ذکر سب سے بہتر ہے عذاب سے نجات دینے کے لیے بنسبت باقی اعمال کے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی عذاب سے اتنا نہیں بچاتا؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا عذاب سے نہیں بچاتا، الا ان تضرب بسیفک حتی ینقطع 3 مرات۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم تلوار سے دوسرے بندے کی گردن بھی کاٹو تو بھی وہ عمل اتنا نجات دینے والا نہیں جتنا اللہ کا ذکر اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک جگہ ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا جمدان۔ نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، سبق المفردون، کہ مفرد لوگ آگے بڑھ گئے۔
صحابہ کرام نے فوراً پوچھا ومل مفردون یا رسول اللہ، اے اللہ کے وسلم یہ آگے بڑھنے والے لوگ کون ہیں؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں یہ آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو کتنی احادیث میں اس بات کی تفصیل بتائی گئی کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں یہ عذاب سے بچنے والے بھی ہوں گے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں درجہ بھی اونچا پانے والے ہوں گے، اور آگے بھی دوسروں سے بڑھنے والے ہوں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الناس درجۃ الذاکرون اللہ، کہ اللہ کے ہاں سب سے بلند مرتبہ پانے والے لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے ہوں گے۔ تو آج ہم اس ذکر کو ایک صرف نفلی کام سمجھ لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ذکر انسان کو مہلک بیماریوں سے بچاتا ہے، وہ بیماریاں کہ جو انسان کو جہنم میں لے کے جائیں گی ان مہلکات سے بچاتا ہے۔ دیکھیے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس بندے کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اب اگر ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس بیماری کا علاج کرنا کتنا ضروری اور اہم ہے، اور اس کا علاج پھر ذکر سے ہی ہو سکتا ہے کہ انسان ذکر کی کثرت کرے تاکہ اس کے اندر سے عجب اور تکبر یہ ختم ہو جائے، اور غضب، غصہ اور بخل یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو ذکر سے انسان کے اندر سے مہلک بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ پھر عجیب بات ہے کہ ذکر میں اور علم میں اللہ رب العزت نے ایک مناسبت رکھی ہے، شاید اسی لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو 6 نمبر بنائے ان میں علم و ذکر کو ایک ہی نمبر کے تحت انہوں نے ذکر فرمایا۔ وجہ کیا تھی کہ ذکر میں اور علم میں بہت مناسبت ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک دفعہ وہ بازار آئے اور لوگوں کو کہنے لگے کہ لوگوں مسجد میں نبی علیہ السلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ تو لوگوں نے دکانیں بند کی اور وہ مسجد میں آئے، دیکھا تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ آپ نے تو کہا تھا میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا وہاں کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا یا ابو ہریرہ ما رأینا میراثا یقسم فی المسجد قال فماذا رأیتم قالوا رأینا قوما یذکرون اللہ عز وجل ویقرؤون القرآن، کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے۔ قال تو ابو ہریرہ نے فرمایا فذالک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی رسول اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ تو یعنی ذکر جو ہے اس کو بھی نبی علیہ السلام کی میراث کہا گیا، اور علم تو نبی علیہ السلام کی میراث ہے، اس لیے علماء کو ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں مناسبت ہوئی نا کہ ذکر کو بھی میراث کہا گیا اور علم کو بھی میراث کہا گیا۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے اترتے ہیں اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندہ تو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی اور کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رجال اللہ یشقی جلیسہم، یہ ایسے بندے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو جیسے یہ وعدہ ہے نا کہ ذکر کی مجلس میں بیٹھا ہوا بندہ ان کے پاس کوئی آئے گا تو وہ محروم نہیں رہے گا، ہو بہو حدیث پاک میں یہی علم کے بارے میں ہے کہ اگر علم کی کوئی مجلس ہوگی اور کوئی بندہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جائے، فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو اپنے کام کے لیے گزر رہا تھا، وہ علم سیکھنے والا نہیں تھا، اس نے تو لوگوں کو بیٹھے دیکھا کچھ سیکھتے سکھاتے تو وہ ویسے ہی کھڑا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں بھی جو علم پڑھ رہے تھے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ تو جو خوشخبری ذکر کی مجلس کے لیے تھی وہی خوشخبری علم کی مجلس کے لیے بھی ہے۔ تو اس سے بھی علم میں اور ذکر میں ایک مناسبت سامنے آتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو اس وقت صحابہ کی 2 جماعتیں تھیں، ایک ذکر کر رہی تھی اور ایک سیکھ سکھا رہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذکر کی مجلس بھی اچھے اعمال والی مجلس ہے اور علم کی مجلس بھی اچھے اعمال والی مجلس ہے، لیکن انما بعثت معلما، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے مبعوث فرمایا ہے، لہذا میں علم والی مجلس کے اندر بیٹھوں گا۔ تو دونوں مجالس کی تصدیق فرمائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
پھر دیکھیے علم جو ہے وہ انسان کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور اسی طرح اللہ کا ذکر بھی انسان کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ الذکر مخرج من الظلمات الی النور۔